بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب البر والصلۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور سبق کے ساتھ اللہ جل شانہ نے آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع دیا۔ بحمداللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 85 ہے، تو بڑھتے ہیں جی اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی تعظیم المؤمن، یہ باب ہے مومن کی تعظیم کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا يحيى ابن اقسم والجارود بن معاذ قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا الحسين بن واقد عن اوفا ابن دلهم عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی یحییٰ ابن اقسم نے اور جارود ابن معاذ نے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں ہمیں روایت کی فضل ابن موسیٰ نے، انہوں نے روایت کی حسین ابن واقد سے، انہوں نے اوفا ابن دلہم سے، انہوں نے نافع سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے قال، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المنبر فنادى بصوت رفیع قال، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور بلند آواز میں پکار کر فرمایا، یا معشر من اسلم بلسانہ ولم یفض الایمان الی قلبہ، اے ان لوگوں کی جماعت جو زبان سے تو اسلام لائے ہیں لیکن ایمان ان کے دل تک نہیں پہنچا ہے، لا تؤذوا المسلمین ولا تعیروہم ولا تتبعوا عوراتہم، تم مسلمانوں کو نہ ستاؤ اور نہ ان کو شرمندہ کرو اور نہ ان کے چھپے ہوئے عیوب کے پیچھے پڑو، فإنہ من تتبع عورت اخیہ المسلم تتبع اللہ عورتہ، کیونکہ جو بھی اپنے مسلمان بھائی کے چھپے ہوئے عیب کے در پہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے چھپے ہوئے عیوب کو ظاہر کرنے لگتا ہے۔ وَمَن تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يُفْضِحُهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ، اور جس کے چھپے ہوئے عیوب کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر دیتا ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندرون میں یعنی بالکل لوگوں سے چھپا ہوا بیٹا ہو۔ یا رحلہ، اس سے مراد سواری کے اوپر جو ہودج ہوتا ہے محمل نشین، اس میں وہ بیٹا ہو، پھر بھی اللہ جل شانہ اس بندے کو رسوا کر دیتا ہے جو اپنے کسی دوسرے مسلمان بھائی کے عیوب کے پیچھے پڑا ہوتا ہے۔ قال ونظر ابن عمر یوما الی البیت، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دن بیت اللہ کعبہ شریف اس او الی الکعبۃ، راوی کا شک ہے کہ یا الی البیت یا بیت ہے یا الی الکعبہ، یہ دو الفاظوں میں سے ایک لفظ فرمایا، معنی دونوں کا ایک ہی ہے، چیز بھی ایک ہی ہے کہ بیت اللہ شریف یا کعبہ شریف۔ اس کی طرف عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نظر کی، فقال، ارشاد فرمایا، ما اعظمک و اعظم حرمتک، تو کس قدر عظیم ہے اور تیری عظمت کتنی بڑی ہے، والمؤمن اعظم حرمتا عند اللہ منک، مگر مومن اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت کے لحاظ سے تجھ سے بھی بڑھ کر ہے۔ ھذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من حدیث الحسین ابن واقد، یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اس کو نہیں جانتے مگر صرف حسین ابن واقد کے طریق سے۔ وقد روا اسحاق ابن ابراہیم السمرقندی عن حسین ابن واقد نحوہ، اور اسحاق ابن ابراہیم سمرقندی نے حسین ابن واقد سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ وقد روی عن ابی برزۃ الاسلمی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحو ھذا، اور حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس قسم کی روایت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نقل کرتے ہیں، منقول ہے ان سے بھی، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों की ताज़ीम और इनकी ईज़ा रसानी से बचने और इनकी इज्जत और आबरू का लिहाज रखने की तरगीब दे रहे हैं, और इन उमूर की मजीद ताकीद के लिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास एहतिमाम फरमाया। ख़ास एहतिमाम इस लिहाज से फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले मिंबर पर चढ़े। साइदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मिंबर, मिंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। फनादा बिसौतिन रफ़ीअन, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज होकर फरमाया। ये इसकी अहमियत की तरफ इशारा कर रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह गुफ्तगू नहीं फरमाया करते थे। धीमी मुनासिब लहजे में जितने लोग होते थे उतनी के मुताबिक आवाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अदा फरमाते थे। यहाँ पर इस बात की एहतिमाम शान के लिए और इसकी आजमत को अश्कारा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंची आवाज से इरशाद फरमाया ताकि सब के सब इस तरफ मुतवज्जे हो जाए। और वो बात क्या है कि या माशर मन अस्लम बिलिसानिही व लब युज़िल ईमान इला क़ल्बिही, कि कुछ लोग आप में से ऐसे हैं जो सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान हुए हैं, ज़बानी मुसलमान हैं, दिल अभी तक उनके वही कुफर वाले निफाक वाले हैं। तो लिहाजा असल चीज़ ईमान और कमाल ये दोनों में है कि इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, ज़बान से इकरार होगा और दिल उसकी तस्दीक करेगा तो वो ईमान मोतबर होगा। अब अगर ज़बान पे कुछ हो दिल में कुछ और हो तो फिर ये इसका कोई एतबार नहीं, मतलब ये ईमान कामिल नहीं बना। तो इस लिहाज से यहाँ मुनाफिक और फासिक दोनों को ये खिताब शामिल है। यानी इस खिताब से मकसूद सिर्फ मुनाफिकीन नहीं है बल्कि मोमिन फासिक भी इसमें मुखातिब है। और इसकी दलील ये है कि बाद में जो जुमला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़इन्नहु मन ततब्बअ औरत अखीहि अल मुस्लिम, तो इससे पता चला कि खालिस मुनाफिक वो उसको तो मोमिन का भाई आप कह नहीं सकते। तो पता चला जो मोमिन होता है और फासिक गुनाहगार होता है उसी को ही भाई कहा जा सकता है। तो इस रिवायत से हमें पता चला कि अपने मुसलमान भाइयों के छुपे हुए अयूब के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। वला तत्तबिउ औरातिहिम, कुरान करीम में यही मजमून वला तजस्ससू के साथ कहकर बयान फरमाया गया है कि अपने किसी मुसलमान भाई के तजस्सुस में नहीं लगना। तजस्सुस जुस्तजू, ये तलाश करना ऐसी चीज को जो खुफिया हो। और एक हदीस पहले भी गुजरा है तिरमिजी शरीफ में, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, मन सतरा मुस्लिमन सतरल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा। अब जो बंदा अपने मुसलमान भाई के अयूब पर पर्दा डालेगा, उस पर पर्दा रखेगा, तो अल्लाह ताला इसके अयूब को दुनिया और आखिर दोनों में उसको महफूज रखेगा, उस पर पर्दा रखेगा। अब अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने काबा की तरफ नजर किया, बैतुल्लाह शरीफ की तरफ, और मुखातब होकर उससे फरमाया, मा अअज़मकी व अअज़म हुर्मतकी, ए बैतुल्ला तू कितनी आजमत वाली है, काबिल ताज़ीम है, किस कदर आजमत वाला है। लेकिन वल मुअमिनु अअज़म हुर्मतन इंदल्लाहि मिनक, के एक मोमिन अल्लाह के नज़र में उसका एहतराम व काबा बैतुल्लाह शरीफ से भी वो ज्यादा है। दिल बदस्त आवर के हज अकबरस्त, अज हजारा काबा दिल एक बेहतरस्त, जो फरमाया है। जी अजीज तलबाए किराम, बढ़ते हैं अगले बाब की तरफ। बाब मा जाअ फी तजारिब, ये बाब है तजरिबात के बयान में। वबिही क़ाल हद्दसना क़ुतैबह क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न वहब अन अम्र इब्न अल-हारिस अन दर्राज अन अबिल हैसम अन अबी सईद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हुए हमें रिवायत की क़ुतैबा ने, उन्होंने अब्दुल्ला इब्न वहब से रिवायत की, उन्होंने अमर इब्न हारिस से,
انہوں نے دراج سے، انہوں نے ابو الحیثم سے، اور انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حلیم الا ذو عثرت، حلیم اور بردبار نہیں ہوتا مگر لغزش والا، ولا حکیم الا ذو تجربت، اور حکیم اور عقل مند نہیں ہوتا مگر تجربے والا۔ ھذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من هذا الوجہ، یہ حدیث حسن غریب ہے، ہم اس کو نہیں جانتے مگر صرف اس طریق کے ساتھ۔ تجارب، یہ تجربہ کی جمع ہے۔ اب تجربات جتنے زیادہ ہوتے ہیں اتنی ہی عقل میں پختگی آتی ہے، انسان حکیم اور عقل مند بن جاتا ہے۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے سل المجرب ولا تسأل الحکیم، یعنی تجربہ کار سے پوچھو اور حکیم اور عقل مند سے نہ پوچھو، کیونکہ جو آدمی تجربوں سے گزرا ہو، تجربہ کار ہو، یہی دراصل حکیم اور دانا ہوتا ہے، تو اس سے پوچھنا چاہیے۔ اب جو عقل مند اور ہوشیار ہوگا لیکن تجربات سے نہ گزرا ہو تو مطلب اس میں اتنی پختگی وہ نہیں ہوتی، لہٰذا اس کے بجائے مجرب انسان سے پوچھنا چاہیے۔ اب یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حلیم الا ذو غثرت، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ دیکھیے بردبار اور حلیم وہ آدمی ہوتا ہے جس نے ٹھوکریں کھائی ہو، اس پر طرح طرح کے شدائد اور مصائب آئے ہوں، ان کو برداشت کرنے کے بعد ہی یہ اس کمال اور اس درجے تک پہنچا ہو، اور ایسا انسان ہی در حقیقت وہ بردبار اور حلیم الطبع ہوتا ہے جو ان سارے مراحل سے گزر چکا ہوتا ہے۔ اور یا مراد یہ ہے کہ حلیم اور صبر و تحمل کرنے والا وہ ہوتا ہے جس سے کوئی لغزش ہوتی ہے، لغزش اور غلطی صادر ہونے والا شخص عفو کا طلبگار ہوتا ہے، تو جب اس کو معاف کر دیا جائے تو یہ آدمی عفو اور درگزر اور اس کے درجے کو پہچانے گا۔ پھر اگر دوسروں سے لغزش ہو جائے گی تو یہ بھی ان کو عفو کرے گا، تو اسی طریقے سے یہ حلیم بنے گا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ کوتاہیوں سے صرف نظر ایسا شخص کر سکتا ہے جو خود کوتاہیوں کا مرتکب رہا ہو، خواہ اس کو معاف کر دیا گیا ہو یا اسے سزا ملی ہو، اس پر خود یہ سب کچھ گزرا ہو، تو ایسے شخص میں حلم پیدا ہوگا اور دوسروں کے حق میں وہ حلیم ثابت ہوگا۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے لا حلیم الا ذو عسرت، یعنی مراد اس سے یہ ہو لا حلیم الا وقد یعصر، یعنی کوئی بھی حلیم نہیں ہوتا مگر کبھی کبھی ضرور اس سے لغزش ہوگی۔ مطلب بعض اوقات بہت بڑا حلیم اور بردبار آدمی بھی وہ بھی کبھی کبھی غصے میں آ جاتا ہے، اس کے صبر اور حلم کا وہ جام لبریز ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے عرب کہتے ہیں نعوذ باللہ من غضب الحلیم، کہ بردبار اور صبر والے آدمی کے غصے سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ حلیم الطبع انسان جب غصے میں آ جاتا ہے تو اس کا غصہ وہ انتہائی شدید ہوتا ہے، اور اس سے اللہ کی پناہ حاصل کرنی چاہیے۔ تو اس قول کے مطابق مطلب یہ ہوگا کہ بہت بڑے بردبار آدمی بھی کبھی کبھی حالات سے مغلوب ہو کر وہ غصہ ہو جاتے ہیں، جیسے کہ کہتے ہیں لِكُلِّ عَالِمٍ زَلَّةٌ وَلِكُلِّ سَيْفٍ نَبْوَةٌ وَلِكُلِّ جَوَادٍ كَبْوَةٍ، ہر عالم سے لغزش ہوتی ہے، ہر تلوار کے لیے اچٹ جانا ہے، اور ہر تیز رفتار گھوڑے کے لیے ایک مرتبہ منہ کے بل گرنا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ ہر باکمال مخلوق میں کچھ نہ کچھ عیب وہ ضرور ہوتا ہے، تو اس سے اس کمال کی ضد یعنی نقص اور فطور بھی ظاہر ہوتا ہے، تو لہٰذا ہر عالم چاہے جتنا بھی بڑا ہو، بڑے سے بڑا محقق ہو، اس کے لیے خطا، اس سے خطا اور لغزش وہ ہو سکتی ہے، اور کتنی ہی اچھی اور عمدہ تلوار ہو کبھی کبھی وہ چٹ جاتی ہے، کند پڑ جاتی ہے، اور ہر عمدہ اور تیز رفتار گھوڑا بھی وہ کبھی کبھی ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گر جاتا ہے۔
صرف اور صرف ایک اللہ جل شانہ کی وحدہ لا شریک ذات ہے جو تمام صفات کمال کے لیے جامع ہے، تمام عیوب اور نقائص سے پاک اور منزہ ہے، باقی کوئی بھی ایسا نہیں۔ ولا حکیم الا ذو تجربۃ، یعنی دانا اور حکیم وہ ہوتا ہے جو صاحب تجربہ ہو، یعنی جیسے دینی و دنیاوی امور کا تجربہ ہو، بہت سے مختلف حالات اور واقعات اس کے سامنے سے گزرے ہوں، تو ایسا شخص یہ وہ حکیم اور دانا ہوتا ہے اور بہت سارے تجربات سے گزرا ہوتا ہے، اور ان حالات اور واقعات کے مصالح مفاسد اس کے سامنے آ چکے ہوں، تو لہٰذا ایسا آدمی جو بھی کام انجام دیتا ہے اس کام کے نتیجے میں آنے والے مصالح و مفاسد پر وہ نگاہ رکھ کر، اس کو سوچ کر اس کو سر انجام دیتا ہے، اور اس میں کوشش اس کی پھر یہی ہوگی کہ خیر کا پہلو وہ نمایاں رہے، کیونکہ اسے ان تمام چیزوں کا وہ تجربہ ہوتا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے باب کے ساتھ حاضر ہوں گے، جو کہ انشاءاللہ العزیز ابواب البر والصلہ کا آخری درس ہوگا، تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ اگلے ابواب کی طرف بڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔